بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جب اسے موت آئے، جس دن وہ مرے تو اس کا رب اسے راضی ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں غور سے سنو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں غور سے سنو کہ ایک دن ایسا آئے گا، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی کہ تمہیں اس ہستی کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم اس دن دیکھ لو گے اپنے رب کو، تمہیں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ جب موت آئے گی روز قیامت اللہ بلائے گا کہ فلاں بن فلاں کو آج بلایا جائے۔ تو اس دن اللہ پاک تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے، یعنی کہ جو یہ وقت ہم گزار رہے ہیں، جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسے گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایسے آئے ہیں مر جانا۔ نہیں بھائی، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، کیا کیا اس زندگی میں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہیں سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، کیسے اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ آج ہم گناہوں میں پڑے ہیں، ہمیں پرواہ ہوئی، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو ہدایت دے، لیکن ہدایت بھی اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جو ہدایت مانگے، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہے، کچھ نہ کچھ تو وہ پہلے خود ایفرٹ کرے، اللہ کے دین کے لیے چلے۔ اللہ پاک تو بہت غفور الرحیم ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بیسیکلی اللہ کو راضی کرنا ہے کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اپنا اعمال نامہ لے کے ہمیں شرمندہ نہ ہو، ہم بھی خوش ہوں اللہ سے، اللہ بھی ہم سے خوش ہو کہ میرا بندہ میرے لیے اتنا کام کر کے آئے۔ تو بیسیکلی ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ موت آنے تک ہمارے پاس ٹائم ہے، جب تک ہم مر نہیں جاتے، جب تک ہم قبرستان میں لوگوں میں دفنا کے نہیں آتے، تب تک ٹائم ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ موت کے بعد ٹائم نہیں ملنا، کیونکہ جب مرنے کے بعد تو آپ نہ توبہ کا ٹائم ملے گا، نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ٹائم ملے گا مرنے کے بعد۔ یہ زندگی میں اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں دی ہیں اللہ پاک نے۔ اللہ پاک آپ جدھر بھی نظر گھماؤ گے آپ کو ایک نشانیاں نظر آئیں گی۔ قرآن پڑھو، سچی کتاب ہے، جو جو اس میں لکھا سب سچ ہے۔ جتنے نبی آئے وہ سارے اللہ کی توحید بیان کرتے گئے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے نا کہ وہ پھر اللہ کو مانے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہماری زندگی کا صرف مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کھیل تماشا کر کے یا اس دنیا میں دنیا حاصل کر کے چلے گا۔ نہیں بھائی، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے۔ انسان کو ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھے آج موت آتی ہے، اگر میں آج مر جاتا ہوں تو میں اپنے اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہوں۔ میرے پاس ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ میں دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکوں۔ تو ایسے اعمال ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ایسی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کامیابی کے راستے پہ جا سکے۔ میرے بھائی، دین سچ ہے، یہ بات سچی ہے۔ ایک مسلمان ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، تو پھر اسے اگر وہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو پھر اسے اللہ کی عبادت بھی تو کرنی چاہیے نا۔ ایسے زندگی ایسی طرح تو نہیں گزارنی چاہیے۔ کچھ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ روز رات کو سونے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یار آج میں نے جو اعمال کیے ہیں کیا یہ ٹھیک کیے ہیں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں تو اگلے دن سے بدلیں۔ خود کی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی روٹین سیٹ کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ کتابیں پڑھیں، دین پڑھیں یا دین سنیں۔ آج کل تو موبائل ہے، سب کچھ ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ موبائلوں پہ دیکھیں۔ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دین سیکھیں۔ ہر مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو اس کے ایک شخص آیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیں کہ ایک شخص ایک چیز ایسی بتا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ان کے دین کو کسی ایک چیز میں بیان کر دیں۔ تو حالانکہ دین میں تو بہت چیزیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پہ جم جاؤ، یعنی کہ اللہ پر یقین ایسا لاؤ کہ پھر تمہیں پرواہ نہ ہو کسی چیز کی۔ پھر تم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جو بھی تمہیں چھوڑنا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ تمہاری پہلے پیورٹی اللہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو کام مجھے دیا گیا ہے، کیا اس سے میرے دین پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میرے دین پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا میرا اس جو کام کر رہا ہوں کل کو جب میں مر جاؤں گا تو کیا اللہ کے سامنے میں اس کام کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو بس اپنے آپ کو بچائیں. دین میں انسان پہ کچھ حدیں آتی ہیں, دین اسلام انسان پہ کچھ حدیں لگا دیتا ہے, تو بس خیال یہی کرنا ہے کہ ان حدوں کو پار نہیں کرنا. ہمیں اس کے بدلے جنت ملے گی. جنت بہت بڑی ہے. یہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اگر تمہیں جنت ملے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ دنیا کی اگر بے شک جتنی بڑی مذہبی سلطنت تمہیں دے دی جائے, بڑی بڑی چیزیں دے دی جائیں, جنت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جنت کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے نا, اس لیے دنیا کی ہے چند بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے, اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہے سب سے خوبصورت چیزیں یہ دنیا میں ہی پھر رہی ہیں. جنت میرے رب نے بنائی, یہ دنیا بھی تو رب نے بنائی ہے, تو جنت جس رب نے بنائی ہوگی ایک انعام کے طور پہ جو مسلمان کو دے گا, کیا وہ رب جنت کو خوبصورت نہیں بنائے؟ جنت اس چیز سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اس دنیا سے. تو میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں. چند دن کی زندگی ہے, جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو کوشش کریں کہ اب ایسے اعمال لے کے جائیں, ایسے نیک اعمال لے کے جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دین, اللہ کا دین بلند ہو. آج کے دور میں اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور رکھے, حرام سے دور. یہ ہوا جو چل رہی ہے نا, یہ برائی کی ہوا چل رہی ہے, یہ ان سے بچ جائیں, اس سے خود کو بچائیں, اور خود کو بچا کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کوشش کریں اور عبادت کریں. تو چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں, اور یہی میرا آخری پیغام ہوگا کہ صرف اللہ کو راضی کر لیں. چھوڑ دیں دنیا کو راضی کرنا, کہ کوئی راضی ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو. ہماری زندگی کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جب ہم مرے, اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. بس کوشش کریں آج سے, ابھی سے اس بات پر ایمان لے آئیں, اس بات پر یقین کر لیں کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت بنانی ہے. دنیا بنتی ہے بنے, نہیں بنتی نہ بنے, لیکن آخرت لازمی بنانی ہے. سوچیں اگر آپ جنت میں چلے گئے تو اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہوگی کیا؟ دنیا کی ساری کامیابیوں کو ایک طرف رکھیں اور آخرت کی کامیابی کے برابر جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا بس وہی کامیاب. یہاں تو آج خوشی ملتی ہے, کل دکھ ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی کو راضی کریں. اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جب مر کے اس کے سامنے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو. بس ہماری زندگی کا یہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے.